کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ الذی انزل الکتاب والمیزان، اللہ نے یہ کتاب ایک ترازو، ایک میزان بنا کر نازل کی ہے. جانتے ہیں کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک رستے پر آ جائیں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، صحیح بات جان لیں. تو اصل میں کتاب کی یہ حیثیت ہی ہے جو ہم نے اپنے علم و عمل میں ختم کر دی. یعنی کتاب فیصلہ نہیں کرتی. اب فیصلہ کوئی قصہ کرے گا، کوئی کہانی کرے گی، کوئی روایت کرے گی، کوئی افسانہ کرے گا. کتاب فیصلہ کن ہونی ہے. تو میرے بھائی ہوگی کیسے اگر خود بولتی نہیں تو یہ بلسان عربی مبین اسی لیے نازل کی گئی ہے. تو لوگوں سے پوچھئے کہ یہ بات کیا ہے بیان کرتے ہیں. یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نحل میں، جس کی بالکل غلط تعویل سے یہ لوگوں نے مسئلہ پیدا کر دیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے تبین للناس. تو وہاں تبین للناس کا مطلب شرح و وضاحت اور تفسیر نہیں ہے، تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، بیان کریں، اس کو پھیلائیں. اس کو یہ کتاب ہے جس کو پہنچنا ہے. تو اگر کبھی دیکھنا ہو تو اس پر تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی کا نوٹ دیکھ لیں، یا البیان میں نے جو کچھ اس کا خلاصہ کر دیا ہے، تو اندازہ ہوگا کہ قرآن اصل میں فیصلہ کن اتھارٹی قرآن ہے. یہ جی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے بغیر. الٹ ہے، حدیث اس کی محتاج ہے کہ اس کی روشنی میں سمجھی جائے. الٹ صورت ہے. اسی لیے تو ہمارے جلیل القدر محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی. تو کیسے طے کریں گے قرآن کے خلاف؟ قرآن ہی طے کریں گے. ترتیب الٹ گئی. فیصلہ کن اتھارٹی قرآن ہے. حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو میں ایسی دسیوں حدیثوں کی مثال دے سکتا ہوں جو بالکل سمجھی نہیں جا سکتی اور نہیں سمجھی گئیں. قرآن ہی ہے کہ جس کی روشنی میں آپ بائبل کو سمجھ سکتے ہیں، انجیل کو سمجھ سکتے ہیں، تورات کو سمجھ سکتے ہیں، اور پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں وہ حدیث ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں. ان میں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے اس کو. جہاں الجھن پیش آئے گی وہاں قرآن ہی فیصلہ کن ہوگا. تو جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے نازل کیا کہ یہ فیصلہ کرے گی اختلافات کا، یہ کہہ کے نازل کیا کہ یہ میزان ہے، فرقان ہے، اتھارٹی ہے، اس نے اصل میں تمہیں بتانا ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. جس کے بارے میں یہ کہا کہ نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، وہ تو آپ نے محتاج کر دی حدثنا اخبرنا کی. کیسے محتاج ہو سکتی ہے بھائی؟ باقی سب کچھ اس کا محتاج ہے. بس میرے ڈسکورس کا خلاصہ یہی ہے. اور کوئی